الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز و محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے نہایتی عزت و شرف والا، نہایتی محبتوں عظمتوں کو اپنے پہلو میں سجائے ماہ مقدس ربیع الاول شریف اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ ہمارے ہاں جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ آج اس ماہ مقدس کی یکم تاریخ ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی مستعار زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس میسر آ گیا۔ لا ریب، بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ عظمتیں نسبتوں کی وجہ سے میسر آیا کرتی ہیں، اور دراصل ذلت بھی نسبت کی وجہ سے ہی میسر آتی ہے۔ ذلت بھی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابو جہل کا ساتھی ہونا نسبت ذلت ہے، اور صدیق اکبر کا ساتھی ہونا عظمت ہے۔ یعنی عظمت یا ذلت نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی عزت والی رات میں، قدر والی رات میں، تقدیر والی رات میں، مقدار اندازے والی رات میں نازل فرمایا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے قرآن کے قاری تو کیا جانتا ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اس کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو قدر والی رات ہے عزت اور عظمت کے اعتبار سے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جانتے ہو کتنی عظمتوں والا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اس مہینے کو عزت و عظمت ملی تو قرآن کی وجہ سے، اس رات کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے۔ سوچئے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ کتنی عزتوں والا ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات کتنی عزتوں والی ہے۔ تو جس مہینہ میں صاحب قرآن تشریف لایا، جس رات وہ صاحب قرآن جلوہ فرما ہوئے، اس کی عزت و عظمت کا کیا کہنا۔ پھر پروردگار عالم کی شان کریمی دیکھیے، شان بے نیازی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ مہینے ہیں جن کو شروع سے عزت والے مہینے قرار دیا، منہا اربعۃ حرم کے اعتبار سے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے حضور مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں، بڑی کرامت والے ہیں۔ ان میں ایک مہینہ رجب کا ہے، 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے بڑی عزت والے
رمضان کا مہینہ بھی نزول قرآن کی وجہ سے عزت والا، لیکن میرے نبی کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عزت والے مہینوں کا انتخاب نہیں کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے چونکہ ان کی ولادت عزت والے مہینے میں ہوئی اس لیے عزت والے ہیں۔ رب نے عام مہینے میں اس لیے ولادت کی تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبی کو مہینے کی وجہ سے نہیں، مہینے کو نبی کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ وہ عزت والا مہینہ نبی کی وجہ سے بنا ہے، جس طرح میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، کون نہیں جانتا، لیکن بعد میں مسکن کون سا بنا؟ قبر انور کے شہر میں موجود ہے، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی جانب عازم سفر ہوئے تھے، وہ جبل سور کی جانب تشریف لے گئے تھے، تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس شب، اس رات جو ہجرت کی رات تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، حضور سید کون مکہ کی معیت میں تھے، حضور کی غلامی میں تھے۔ میرے کریم آقا نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر شہر مکہ کی جانب ایک نگاہ اٹھائی تھی، یہ وہ شہر مکہ تھا جہاں میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، یہی وہ شہر مکہ تھا جہاں میرے کریم آقا رسول عربی نے 40 سال کے بعد، یعنی اپنی زندگی کے 40 حصے میں اعلان نبوت فرمایا تھا، پھر 13 سال بعد تک میرے کریم آقا شہر مقدس میں تشریف فرما رہے تھے۔ میرے کریم آقا کا خاندان، آپ کا قبیلہ اسی شہر میں رہتا تھا، اسی کے گلی کوچہ و بازار میں میرے کریم آقا تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یہیں میرے کریم آقا کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کی قبر تھی، اسی شہر میں حضرت ابو طالب کی قبر تھی، اسی شہر میں میرے کریم آقا محبوبہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ میری ماں، آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ خدا الکبریٰ کا وہ مزار مقدس تھا۔ اسی شہر میں میرے کریم آقا کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم، ان کے مزارات مقدس ہیں۔ میرے نبی کو شہر سے بڑی محبت ہے۔ یہ شہر مکہ اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں میں کعبہ بنایا تھا، میرے قریب آقا کا قبیلہ اسی شہر میں تھا، اس لیے بڑی محبت تھی۔ حضور نے شہر مکہ کی جانب ایک نگاہ اٹھائی، آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے، مکہ کو چھوڑنے کا غم تھا، اور آپ نے یہ جملے کہے، اے شہر مکہ، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا اگر تیرے باشندے مجھے مجبور نہ کر دیتے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، میں کبھی بھی زندگی بھر تجھے نہ چھوڑتا۔ پھر یہ روتے ہوئے میرے نبی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بارگاہ رب العزت میں ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ، میں وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو پوری روئے زمین پر، پورے کرۂ ارض پر مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، مولا اب مجھے اس شہر میں تو بھیجنا جو پوری زمین پر تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اسے چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، تو مجھے اس شہر میں بھیجنا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب۔ تو میرے نبی کو کہاں رب نے بھیجا؟ یثرب میں۔ کہاں بھیجا؟ بلاؤں کا مرکز، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کی آماج گاہ، وہ بستی کہ جس کے گرد گرد آتش فشاں پہاڑ تھے، آگ اگلا کرتے تھے وہ پہاڑ، گندک کی بدبو ہمیشہ پھیلی رہتی تھی، وہاں جانے والا بیمار ہو جاتا، وہاں جانے والا تندرست کم رہتا، بیمار زیادہ رہتا، وہاں کے باشندے بھی مختلف مرضوں میں مبتلا رہتے۔ اس بستی کو یثرب کہا جاتا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کریں، کسی دوست کی گاڑی میں یا بس پہ سفر کریں، بس میں ہو تو اس سیٹ پر بیٹھے جو شیشے کی جانب ہے، پھر باہر کے منظر کا جائزہ لیں اور چشم تصور میں خیال لائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے کریم آقا پیدل گزر کر یا اونٹنی پر سوار ہو کر گزرے تھے۔ کس طرح گزرے ہوں گے؟
آپ کو مدینہ طیبہ کے سفر میں مدینہ طیبہ کے قریب جا کر نظر آئے گا دونوں جانب، دائیں طرف بھی سڑک ہے اور بائیں جانب بھی سڑک ہے، آپ کو پتھر اس طرح پڑے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح آج آپ اپنے علاقہ میں کسی کھیت میں ہل چلاتے ہیں تو مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح پتھر ترتیب کے ساتھ چنے ہوئے حد نگاہ تک پتھر پڑے نظر آتے ہیں، کالے سیاہ پتھر آپ کو نظر آئیں گے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑ بھی ہیں، پہاڑی علاقوں میں پتھر پڑے تو ہوتے ہیں، کہیں پتھروں کا بڑا ڈھیر ہے، کہیں چھوٹا ڈھیر ہے، کوئی جگہ خالی ہے، لیکن یہاں تو یوں معلوم تھا جس طرح پتھروں کو بویا گیا ہو، کسی نے ترتیب کے ساتھ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے کیوں ہے؟ دراصل یہ کیا تھا، آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتا ہے تو اس سے لاوا نکلتا ہے، گرم لاوا، پگھلے ہوئے پتھر، گرم لاوا نکلتا ہے اور وہ دور تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ پتھر دراصل لاوے کے ساتھ بہہ کے آئے ہوئے ہیں جو زمین پر دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ پہاڑ جن سے آگ نکلتی، آتش فشاں پہاڑ، ان کا جو حیت قضائی شکل و صورت مخصوص ہوتی ہے کہ وہ اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں وہ اونچا اور ارد گرد ایسے کر کے بنے ہوئے، اس طرح آپ کو کئی پہاڑ نظر آئیں گے، وہ ساری آتش فشاں پہاڑ۔ یہ علاقہ کیسا تھا؟ پہاڑ آگ اگلتے تھے، تباہی مچی رہتی تھی، جب بھی آتش فشاں پہاڑ پھٹتا بڑا ہوتا، ساتھ زلزلہ بھی آتا، چھوٹی موٹی وہ ڈھاریاں، سادہ مکانات گر جاتے، بدبو پھیل جاتی، آگ ہی آگ پھیل جاتی۔ اللہ نے شہر کا انتخاب فرمایا، دنیا والوں کو بتایا وہ شہر جو پہلے بلاؤں کا مرکز تھا، میں نے اس شہر کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ میرے نبی کے صدقہ سے شہر کا مرتبہ بڑھ جائے۔ پہلے وہ شہر جس میں داخل ہونے سے پہلے رواج زمانہ تھا، جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ وہ شہر مدینہ سے باہر کھڑا ہو کر، وہ بندہ شہر مدینہ یثرب میں داخل ہونے والا یثرب سے باہر کھڑا ہو کر گدھے کی طرح ہینگتا تھا، جس طرح گدھا بولتے ہیں نا، اس طرح وہ ہینگتا تھا۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کافروں کا، جو اس طرح ہینگ کر اس شہر میں داخل ہوگا، شہر کی بلائیں اسے کچھ نہیں کہیں گی، جو ہینگے بغیر شہر میں داخل ہوگا شہر کی بلائیں اسے پکڑ لے گی۔ وہ شہر جہاں لوگ ہینگ کر جایا کرتے تھے گدھوں کی طرح، اور اس شہر میں آج فرشتوں کی طرح درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ شہر جس پہ داخل ہونے والا بیمار ہو جاتا تھا، میرے نبی کے قدموں کے صدقہ شہر کو عزت و عظمت ملی، وہ یثرب نہیں رہا، مدینہ الرسول بن گیا۔ اب وہ یثرب نہیں رہ گیا، کیا بن گیا؟ مدینہ الرسول بن گیا۔ پتہ چلا کہ شہر کو عزت میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے، مگر نہ وہ شہر قابل عزت نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی کے قدم لگے تو پھر مرتبہ کتنا بڑھ گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا غبار المدینہ شفاء لکل داء، پہلے وہ شہر جو مصیبتوں کا مرکز تھا، پھر میرے نبی نے خبر دی میرے مدینہ کی مٹی بھی خاک شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، حتیٰ کہ شفاء للجذام، کوڑ کا مرض جس کا علاج ہی نہیں، میرے نبی فرماتے میرے مدینہ کی مٹی تو کوڑ کے مرض کی بھی شفا ہے۔ گویا یہ سب کچھ کیوں ملا؟ میرے نبی کے قدموں کے صدقہ سے۔ یعنی رب نے زمانے پر یہ ظاہر فرمایا کہ میرے نبی کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ حضور کو عزت ملی ہے تو رب کی طرف سے ملی ہے، نہ شہر کی وجہ سے، نہ علاقے کی وجہ سے، نہ قبیلے کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ رنگ و نسل کی وجہ سے، بلکہ میرے نبی کو عزت میرے رب نے دی ہے، اور میرے نبی کے صدقہ سے عزت سب کو عطا کی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں اس مہینے کا انتخاب فرمایا جو شروع سے عزت والا نہیں تھا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے نبی کو عزت حرمت والے مہینے کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اس مہینے کو نبی کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ مبارک مہینہ بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بہت ہی شرف و کرامت والا۔ حسن اتفاق دیکھیے، آج ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے؟ یکم۔ الحمدللہ تعالیٰ آج ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے، اور دن کون سے ہیں؟ ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ولادت آدم کے دن شروع ہو رہا ہے۔
میرے کریم کی خدمت فیض درجت محنت کیا گیا تھا، یا رسول اللہ ہمارے ہاں دنوں کی گنتی ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمیس۔ یوم الاحد یہ اتوار کو کہتے ہیں، یوم الاثنین پیر کو، یوم الثلاثہ تیسرا دن بدھ، یوم الاربعہ چوتھا بدھ، یوم الثلاثہ منگل، یوم الاربعہ بدھ، یوم الخمیس جمعرات، آگے یوم الجمعہ، یا اس کو یوم الجمعہ کیوں کہتے ہیں؟ ہفتے کو یوم السبت، سبت کہتے ہیں آرام کرنے کو، سونے کو، تو جمعے کو جمعہ کو کہتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا اس دن تمہارے جد امجد آدم کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا، اسی دن ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ ولادت آدم کا دن ہے، اور عزت و عظمت کے اعتبار سے یہ ولادت آدم کا دن کتنا زیادہ بڑھ گیا، کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مسلمانوں کی عید ہے اور دنوں کا سید الایام، یہ ایمان والوں کے لیے دنوں کا سردار ہے، یہ دن باقی دنوں کا سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آدم کی ولادت بھی اسی میں دن ہوئی، حضرت آدم کی رحلت بھی اسی دن ہوئی، حضرت آدم دنیا پر تشریف بھی جمعہ کے دن لائے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ میرے نبی نے اس دن کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، عبادت تو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے بھلا، اور جمعہ کے دن پڑھتے ہیں نا، لیکن نماز ظہر نہیں پڑھتے، نماز ظہر کی چھٹی ہو گئی، اس کی بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ ہر نماز کے لیے آنا باعث عبادت ہے، ہر نماز کے لیے آنا۔ لیکن جمعہ کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو جلدی جلدی آئے گا نا، پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا اضافی ثواب دے دے گا۔ جو بعد میں آئے گا اس کو ایک گائے ذبح کر کے، پھر بکری اللہ حاصل کے ہاتھ، اور پھر جب وہ آئے گا خطیب اور آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے گا، خطبہ دینا شروع کر دے گا، تو وہ فرشتے جو اضافی ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، پھر وہ اپنے دفاتر لمیٹ لیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا خطیب کا خطبہ صرف عوام الناس نہیں سنتے، وہ فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا ایک جمعہ پچھلے جمعہ تک کے 7 دن جو گزرتے ہیں، ان سب کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس سے 3 دن اضافی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعے کو اتنی عظمتیں کیوں ملی؟ کہ ولادت آدم کا دن ہے، اسی لیے صحیح حدیث سے بارکہ ہے۔ یہ میری باتیں آپ نے غور کے ساتھ سننی ہے اور آپ نے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے گاؤں کے لوگ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، چندیاں تلاواں کے اپنے گاؤں کے لوگ تھوڑے نظر آئے ہیں، دور دراز سے آنے والے زیادہ نظر آ رہے ہیں، دور دراز سے آنے والے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے آنے کے ایک مقصد ہے، آپ ایسے نہیں کہ آپ کے علاقہ میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا اس لیے آپ، فیصل آباد کے یہ کئی حضرات میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں، دور دور سے آئے حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں، دوسرے گاؤں سے، شہر سے، فیصل آباد سے، جمعرہ سے، معلوم کہاں سے آتے ہیں، کتنی دور سے۔ آپ کیوں آتے ہیں؟ کچھ سیکھنے کے لیے، تو غور سے سن لیجئے۔ میرے قریب نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو، کہ یہ دن ہے حاضر کیا گیا، یوم مشہود، حاضر کیا گیا دن ہے۔ یعنی اس دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، لیلۃ القدر میں بھی اللہ کے فرشتے اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن بھی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ کیوں اترتے ہیں؟ میرے کریم نے وضاحت فرمائی، کرۂ ارض پر، روئے زمین پر جو بھی جہاں کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ درود و سلام کا نذرانہ اس سے وصول کر کے میری خدمت میں پیش کرتا ہے، اور مجھے آگے بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے، آگے بتاتا ہے، تیرا نام بھی لیتے ہیں، تیرے باپ کا نام بھی لیتے ہیں،
فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ درود و سلام بھیجے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی ایک کا جی چاہے کہ میں اصل کتاب سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، زحمت فرمائے میں اصل کتاب پیش کر دوں گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ تیرا نام بھی لیتے ہیں، تیرے باپ کا نام بھی لیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک یوم الجمعہ ہے، یعنی شام تک مسلسل وہ فرشتے بارگاہ ساتویں باب میں تیرا ہدیے درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ ہے نا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی خدمت میں ہدیے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کی رزق مبارکہ ہو جائے گی، تب بھی تو میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ ان نبی اللہ حی و یرزق، یاد رکھو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بات سمجھنے کی ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان امید میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ کو مان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، ولا تقولوا، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے کا فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ کہنا تو درکنار، گمان بھی نہ کرنا، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو سوچئے کہ نبی کے صدقہ سے اگر امتی کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ اس کو مردہ کہنا یا مردہ گمان کرنا قرآن کریم کا انکار اور کفر ہے، تو پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا جس کے صدقہ سے امتی کو یہ مرتبہ ملا۔ انبیاء زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، مگر ان کی زندگی ہمارے عقل فہم و شعور سے کہیں بلند و بالا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، یاد رکھو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کیا بولا؟ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا قیامت کے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ موضوع بڑا ہی پرلطف ہے لیکن وقت کی قلت ہے، میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سعادت دارین درود السلام کے موضوع پر بڑی معتبر ایک مستند کتاب ہے، اس میں ابو محمد جوزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک واقعہ درج ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ابو محمد جوزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے پائے کی ایک علامہ شخصیت ہے، محدث ہے، فقیہ ہیں، ان کا اپنا مدرسہ تھا، پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، بڑے مشہور ہیں، جو اہل علم حضرات ہیں وہ ان کے نام سے واقف ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت ابو محمد جوزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے شاگردوں میں احباب میں معتقدین میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے وہ عقاب، شاہی عقاب، میں آج تک اس کی تلاش پہ ہوں مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ ساتھیوں نے، دوستوں نے، عقیدت مندوں نے سوال کیا حضور کیا؟ اب جانتے ہیں عقاب کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ اردو میں شاہین کہتے ہیں۔ عقاب عربی زبان کا لفظ ہے تعاقب کرنا۔ تعاقب کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے جانا۔ عقاب عقب ایڑی کو کہتے ہیں عربی میں، پچھواڑے کو، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں کے عقب میں میرا مکان ہے، اس کے پچھواڑے میں کسی کا تعاقب کرنے والا عقاب، یعنی وہ بڑا پرندہ، خونخوار پرندہ، تعاقب کرنے والا جو کسی جانور کا تعاقب کر کے اس کو پکڑ لیتا ہے، ہم اس کو باز کہتے ہیں یا شاہین کہتے ہیں۔ تو یہ کہنے کہ میں اس عقاب کی تلاش پہ ہوں۔ تو ساتھی کہنے کہ حضور ہم سمجھ نہیں پائے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک آہ بھر کے کہنے کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ ابو محمد جوزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، میں اپنے مدرسہ میں نماز عصر پڑھانے کے لیے مسجد میں آیا، طلباء نے نماز عصر ادا کی، دوسرے لوگوں نے بھی نماز عصر ادا کی،
لوگ نماز عصر ادا کر کے چلے گئے، چونکہ میرا گھر مدرسہ میں ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو اجنبی ہے، جو میرے علاقے، میرے شہر، میری دیہات، میری بستی کا رہنے والا نہیں ہے، نوجوان وہ لڑکا تھا، کالے رنگ کی سیاہ ریش و بارکہ تھی، چہرہ بڑا خوبصورت اور حسین تھا، امامہ شیف اس سے باندھا ہوا تھا۔ وہ نماز عصر پڑھ کے نہیں گیا، وہیں بیٹھا وہ پڑھتا رہا، وظیفہ کرتا رہا، بیٹھا رہا، سر جھکائے، آنکھیں بند کر کے وہ پڑھتا رہا۔ میں نے اس کو کچھ نہ کہا، ٹھیک ہے، کو پڑھنے والا کو پڑھتا رہا، حتیٰ کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، وہیں بیٹھا پڑھتا رہا۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز مغرب اس نے ادا کی۔ اس دن جو ہمارے شہر کا حاکم تھا، اس نے میرے مدرسے کے طلباء کی دعوت کی تھی، اس کے ہاں ایک پروگرام تھا، کسی بھی موقع پر کوئی فنکشن تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے مدرسے کے سارے طلباء کو لے کے آئیں گے، انہوں نے میرے ہاں کھانا کھانا ہے۔ میں اور طلباء جب حاکم وقت کے ہاں جانے لگے تو میں اس نوجوان کے پاس آیا جو درویش، بڑا ہی پیارا امامہ، سادہ، بہت ہی سادہ سا لباس، چہرہ بڑا خوبصورت اور ریش برکہ کالی سیاہ اور بڑی خوبصورت داڑھی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھا، میں نے کہا درویش اور جوان، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اجنبی معلوم ہوتا ہے، آج مدرسہ میں روٹی نہیں پکے گی، میری اور سارے طلباء کی حاکم وقت کے ہاں دعوت ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، چل تو بھی ہمارے ساتھ کھانا وہیں کھا لینا۔ اس سے جواباً کہا میں درود پاک پڑھنے میں مشغول ہوں، میرے پاس وہاں جانے کا وقت نہیں ہے، میں جو پڑھ رہا، میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں حاکم کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جاؤں۔ ہاں البتہ آپ کا جی چاہے تو میرے لیے ایک روٹی اور تھوڑا سا حلوہ لیتے آنا، میں نہیں جاؤں گا۔ ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا، جس طرح ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، ماں کو تھوڑی سی ناراض ہو یا بہن ناراض ہو، پوچھتی ہے روٹی لاؤں، تو کہہ دیا جائے نا، بیوی بھی ناراض ہو تو خاوند سے پوچھے روٹی لاؤں، وہ کہتے نہیں رہنے دے، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتی، نہیں تو نہ صحیح۔ پھر اسے کوئی کہے نا کہ روٹی کیوں نہیں دی، کہتی میں نے تو کہا تھا، نہیں مانا تو نہ صحیح، میں نے پوچھا نہیں روٹی کھانی ہے کہ نہیں، اس نے کہا نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی یہ ناراض ہو کے کہہ رہا چل میں منا لوں، منانا نہیں ہے، بس اپنا فرض پورا کر دیا۔ وہ کہتے میں نے بھی نظر انداز کر دیا، میں نے اسے کہا تھا جا، نہیں مانا تو نہ صحیح، میں کیا کروں۔ کہتے ہم چلے گئے، نماز مغرب پڑھنے کے بعد حاکم وقت کے ہاں گیا، اس سے ہمیں کھانا کھلایا، بڑا پرتکل کھانا کھلایا، اس میں وہ شیرین یعنی میٹھا بھی تھا اور روٹی بھی تھی، دوسری بہت ساری ڈشیں تھیں، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد پھر محفل پاک شروع، نماز عشاء ہم نے ادا کی، وہیں نماز عشاء کے بعد محفل پاک شروع ہوئی، نعت خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی، میں نے تقریر بھی کی، گفتگو بھی کی۔ جب ہم واپس پلٹے تو رات بہت گزر چکی تھی، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، کہتے 11 بج گئے 12 بج گئے، یعنی رات بہت گزر چکی تھی جب ہم واپس پہنچے، مگر وہ نوجوان وہیں بیٹھا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان جس کو میں چھوڑ کے گیا تھا نا، وہیں بیٹھا، آنکھیں بند کی، وظیفہ اپنا کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے۔ پھر مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار اس کے لیے کچھ لے آتا، بیچارہ بھوکا ہوگا، کیونکہ یہ عصر کے وقت کا آیا ہوا ہے۔ چلو خیر، میں نے بھی مصلی نکالا، میں بھی اس کے تھوڑے فاصلے پر مصلی بچا کے میں بھی ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، جو روزانہ کا معمول تھا۔ ذکر کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی، میں مصلی پر ہی لیٹ گیا، سویا تو کیا دیکھتا ہوں، بڑا حسین منظر ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ابو محمد جوزری کا سعادت دارین درود پاک کے موضوع پر، بڑی معتبر کتاب ہے۔ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جو اپنی کتاب لکھی نا آب کوثر، اسی کتاب کے حوالے سے قول البدیع اور سعادت دارین کے حوالے سے لکھی۔ میں بتا رہا تھا سعادت دارین میں ہے کہ ابو محمد کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، اچانک خواب کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا جلسہ ہے اور وہاں اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ میں نے اتنے خوبصورت لوگ کبھی دیکھے نہیں تھے، بڑے حسین و جمیل ہیں، اور ایک شخصیت ہے جن سب سے بڑھ کر حسین ہے، وہ تخت پر تشریف فرما ہے۔ میں حیران تھا یہ کون ہے، ایسی حسین لوگ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ میں نے کسی شخص سے پوچھا یہ کون ہیں، جو لوگ ارد گرد گھوم رہے تھے، یہ بیٹھے تھے، گھومنے والوں میں سے ایک سے پوچھا یہ کون ہیں، اس سے مجھے بتایا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور تخت پر رسول رحمت تشریف فرما ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا۔ اب مجھے
اپنے مقدر پر رشکایا، واہ سبحان اللہ، میں نے انبیاء کی زیارت کی ہے اور میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دے رہا ہوں۔ میں نے چکر کاٹا اوپر سے اور بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ میں نے حاضر ہو کر حضور کو سلام عرض کیا، حضور نے رخ زیبہ دوسری طرف فرما لیا۔ میں نے ادھر آ کے سلام عرض کیا، چہرہ حضور نے گھما لیا، ادھر کر لیا۔ میں پلٹ کر ادھر آیا، سلام عرض کیا، سرکار نے رخ زیبہ ادھر فرما لیا۔ میں پھر ادھر آیا، سلام عرض کیا، حضور نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں بڑا پریشان ہوگا کہ میں محدث ہوں، لوگوں کو درس حدیث دیتا ہوں، فقیہ ہوں، علم فقہ پڑھاتا ہوں، علم دین کی تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، شاگردوں کو پڑھاتا ہوں، میرے کریم مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ میں کوئی معاذ اللہ ایسا شخص تو نہیں ہوں کہ حضور ناراض ہوتے۔ میں نے عرض کیا حوصلہ کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، میرا کوئی غلام تجھے کوئی حکم دے، سفارش کرے تو تو نخرے کرتے ہیں، اس کو روٹی بھی لا کے نہیں دیتا اگر میرا درود پاک پڑھنے والا تو اسے کو مانگے۔ اسی دم میری آنکھ کھل گئی، تب مجھے احساس ہوا کہ جس کو میں معمولی شخص سمجھ رہا تھا یہ تو کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا، اب میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور پھر اس کی جی بھر کے خدمت کروں گا۔ یہ تو حضور کو بہت ہی پسند بندہ ہے، حضور کا محبوب بندہ ہے، میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں۔ فرماتے میں جلدی سے اٹھا، جب یہاں آ دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، جلدی جلدی دائیں بائیں دیکھوں یہاں کہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر مجھے وہ نہ ملا۔ مجھے البتہ باہر کا دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی کہ کسی نے باہر کا دروازہ بند کیا۔ میں ننگے پاؤں بھاگا، باہر کی جانب جا کے دیکھوں وہ تو نہیں، دیکھا تو وہی تھا جو جا رہا تھا، وہی نوجوان تھا جو عصر کے وقت سے میرے ہاں بیٹھا تھا اور رات تہجد کا وقت تھا، جو جا رہا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی، اس نے میری آواز نہیں سنی۔ میں نے دوبارہ کہا، نوجوان میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، اس نے میری کوئی نہیں سنی۔ میں نے 2-3 مرتبہ آواز دی، اس نے نہ سنی۔ میں پھر ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا، اس کو جا کے میں نے پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کہا، بڑی مہربانی آپ کی، واپس آئے نا میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو اس نے میری جانب مانی خیز آوازوں سے نظروں سے دیکھ کے کہا، اللہ کے نبی انبیاء کے ساتھ مل کر میری سفارش تجھے کریں پھر تو مجھے کھانا کھلائے گا، مجھے تیرے کھانے کی ضرورت نہیں، جا چلا جا۔ وہ مجھے جھڑک کے چل دیا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارے اس کو تو سب باتوں کا پتہ ہے۔ میں واپس آ گیا، پھر لوگوں سے کہنے لگے، پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنے والا قیامت کو نہیں دنیا میں بھی نبی کے قریب ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، میں ایک سادہ سی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ میرا مدرسہ گلشن سعید میں ہے، میں روزانہ اپنے مدرسے میں جاؤں، راستے میں کوئی چھاپڑی فروش، پھل بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، بچوں کی چیزیں بیچنے والا، چلو ایسا بھی نہ صحیح، کوئی جوتے گانٹنے والا، کفش دوز راستے میں بیٹھا ہو، میں روزانہ اس کے قریب سے گزروں، وہ روزانہ مجھے سلام کرے، میں اس کے قریب سے گزروں، وہ روزانہ مجھے سلام کرے۔ ایمان سے بتائیے، ہفتہ پر وہ روزانہ مجھے سلام کر کے گزرے، مجھے اس کا احساس ہوگا کہ نہیں؟ میں کیا کہوں گا، یہ روزانہ مجھے سلام کرتا ہے، یہ روزانہ مجھے سلام کرتا ہے۔ میں تو معمولی شخص ہوں، میں بے وفائی کر سکتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی تو بے وفا نہیں ہیں۔ جب تیرا روزانہ سلام بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے گا، درود و سلام روزانہ فرشتہ لے جا کر گئے، یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ میرے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو میرا اللہ میری روح کو میری جانب واپس لوٹا دیتا ہے، میں اللہ کا نبی اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب میں تو ہو سکتا ہے وہاں سے گزر جاؤں، چھاپڑی فروش کے سلام کا جواب بنا دوں، بے وقوفی کروں، جہالت سے کام لوں، میں تیز تیز وہاں سے گزر جاؤں، لیکن میرے نبی تو ایسے نہیں کرتے۔
وہ تو تیرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کتنی اعلیٰ خوشخبری دی میرے نبی نے کہ اللہ کا وعدہ ہے میرے لیے کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ اور امام احمد نے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 70 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے پر۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ تسلسل کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں تو کتنی رحمت نازل ہوں گی۔ میرے نبی آپ کو اپنا کتنا قرب عطا فرما دیں گے، ہمیشہ ایک دن میں کئی کی مرتبہ۔ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھتے تو آپ کا نام 1000 مرتبہ حضور کے سامنے لیا گیا، 100 مرتبہ پڑھتے تو 100 مرتبہ لیا گیا۔ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اسی قدر آپ پر زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر آپ کا درجہ اسی قدر بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ قیامت کو ہر بندہ متمنی ہوگا مجھے میرے نبی کی شفاعت میسر آ جائے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، جامع ترمذی کے اندر ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کا وہ بندہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا، جو میرے بھائی میرا کہنا مانتے حکماً ان کو کہوں گا جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ سارا سال تو سارا سال ہے، کم از کم یہ بھی نہ تو پڑھے نا۔ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یہ کہتے ہیں نا۔ آپ اپنا کام بھی کرتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ بھی کریں، ہاتھ آپ کے مصروف ہیں نا، آپ کی زبان میرے نبی پر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، مسافر ہیں، کہیں سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھنے والے پر کیا نازل ہوتے ہیں؟ رحمت۔ اگر صحابہ میں موت آ گئی تو کس حال میں آئی؟ رب کی رحمتوں کے جھرمٹ میں موت آ گئی، پھر کیا چاہیے؟ اگر آپ حال چلا رہے ہیں، ذمہ دار ہیں، حال بھی چلائیے، درود پاک بھی پڑھیے، آپ کی فصلوں میں برکت آ جائے گی۔ آپ لومے چلاتے ہیں، مزدور ہیں، ٹوکری اٹھاتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے رہیں، زبان درود و سلام پڑھتے رہے۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے رہیں، آپ کے قلب و زبان پر میرے نبی کے دربار میں درود و سلام پیش ہوتا رہے۔ کیا ہوگا؟ آپ پر آپ کے رب کی رحمت نازل ہوتی رہیں گی۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے، اور پھر ہماری ساری بگڑی ہوئی باتیں بن جائیں گی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری ان گزارشات پر عمل، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا درود و سلام کا ہدیہ اپنے کریم آقا کے دربار مقدس میں پیش کریں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، آپ کی بگڑی بھی بن جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جب تک ہمیں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں آخری سانس آئے تو ان کے پیار میں، قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔